رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور یہ جو ورلڈلی لائف ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوا. وٹ دیٹ مینز از کہ اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پرابلی اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، اس کا وہ اٹھتا ہی 8 بجے ہے، وہ الارم ہی رات کو 8 بجے کا لگا کے سوتا ہے، فجر کی نماز کا اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. اینڈ آل ہز وریز آر کہ بس دنیا کی زندگی مجھے مل جائے، کس طرح میں مال کما لوں، بنگلہ بنا لوں، گاڑی اچھی لے لوں. آخرت اس کی پرائرٹی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. یہ بندہ لائف کیسے گزارتا ہے؟ شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. شتت اللہ کا مطلب آپ کو بتاؤں کہ بکھیر دینے کا مطلب کیا ہے. یہ ایک پیپر ہے، یہ میں اگر پھینکوں یہاں پہ اور میں آپ کو کہوں کہ مجھے اٹھا کے دیں، آپ کے لیے اٹھانا آسان ہوگا. لیکن اگر میں اس پیپر کو پھاڑ دیتا ہوں اور میں ایک شریڈر میں ڈال دیتا ہوں جو کہ اس کے حصے کر دیتا ہے، اور اتنے حصے کر دیتا ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے لاکھوں حصے ہو جاتے ہیں اس کے، اور میں اس کو پورے کمرے میں بکھیر دیتا ہوں، یہ ہے شتت، کاموں کو بکھیر دینا. اور پھر میں کہوں کہ آپ ان کو چن کے میرے پاس آئیں تو ایک ایک کام، ایک ایک پیس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. دس از کاموں کو بکھیر دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. جو کام 3 دن میں یا 5 دن میں ہونا ہوتا ہے وہ 10 دن 15 دن لگ جاتے ہیں. لٹکا رہتا ہے، کبھی کورٹ کے چکر، کبھی کچہری کے چکر، کبھی ہاسپٹل کے چکر، کام بکھر جاتے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا فوکس دنیا کی زندگی ہوتی ہے، آخرت اس کی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. ہی از ناٹ ورڈ اباؤٹ ہز پریئرز. یہ کامیابی تو چاہتا ہے لیکن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز پہ کبھی اٹھتا نہیں ہے. وجعل فقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں نا فقیری کو ڈال دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آنکھوں کے بیچ میں اس کے اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ فقیر ہے آج کے بعد، نہیں. آل وٹ ہی سیز از پاورٹی. اس کو فقیری نظر آتی ہے، اس کی فقیر سامنے کھڑی ہوتی ہے. یہی تو مطلب آنکھوں کے بیچ میں ہونا. ہائے میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، ہائے میرا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے، کوئی ایسا حالات نہ آ جائے میرا بزنس ڈوب جائے اور یہ سب کچھ مجھے چھن جائے اور میں دن میں میرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. میری اولاد، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، یہ گناہوں میں انوالوڈ ہے، آخرت اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. آل واٹ ہی فیئرز از پاورٹی، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، اور اس کے لیے کام کاج اور وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فقیری اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہی فیئرز پاورٹی. ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب لہ. اور اتنی ساری خواری کے بعد، اتنے سارے کام کاج محنت کرنے کے بعد دنیا کتنی آتی ہے؟ جتنی پہلے سے ہی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی. لیکن جو شخص ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، جو شخص صبح کرتا ہے اور آخرت اس کا سب سے بڑا غم ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کچھ دن بعد میں نے اپنی قبر میں ہونا ہے، اس دن کی میں تیاری کر لوں. یس ہی گوز فار جاب، یس ہی ڈز ہز بزنس، یہ سارے کام کرتا ہے. اپنی دنیا بھی، ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ہم صرف دنیا نہیں مانگتے، ہم دونوں کو پرائرٹی دیتے ہیں، لیکن آخرت کو زیادہ پرائرٹی. یہ وہ شخص ہے جس کی آخرت اس کا غم ہوتی ہے. صبح صبح اٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ جیسے ہی آنکھیں کھولی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ واز دا فرسٹ آن ہز مائنڈ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے ہی اٹھے سب کانشیسلی اللہ تعالیٰ کا نام بلایا. اینڈ ہی واز ہز مائنڈ اینڈ ہز باڈی واز سو سنکرونائزڈ کہ میں نے اپنے رب کو یاد کرنا صبح اٹھتے ہی. الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس نے مجھے زندگی دی موت کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانسوں کا بھی اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ مجھے تو نے سانسیں واپس کر دیں، کچھ دن واپس کر دیا تو نے مجھے واپس زندہ رہنے کے لیے. تو دس واز ہز ایٹیٹیوڈ، اور یہی مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جیسے ہی صبح اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. Before going to your mobile phones and before going to anyone to talk to، مطلب اپنی دنیا یا اپنے بزنس کے بارے میں سوچنا یا اپنی جاب کے بارے میں فکر کرنے سے پہلے اٹھیں، مسواک کریں، برش کریں، ٹیک اے گڈ شاور، اینڈ دین بفور ٹاکنگ ٹو اینی ون ٹاک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار اے فیو منٹس کہ اللہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں نمازیں پوری پڑھوں گا. اینڈ ہیو اے ون ٹو ون اینڈ ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو کہ آپ اپنے آپ کو ٹریننگ دیں کہ میری آخرت میرا سب سے بڑا ہم ہو اور غم ہو، وہ میری پرائرٹی ہے آخرت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخرت ان کے سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. اور دنیا ہمارے سر کا تاج ہے اور آخرت ہمارے ہاتھوں میں ہے. کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی چیز پکڑنی ہے تو آخرت چھوڑ دی، ہم لوگ دنیا سنبھال لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ ہمیشہ سر کا تاج سنبھالتے تھے، آخرت کو
سنبھال لیتے تھے اور دنیا کو پھینک دیتے تھے کہ یہ دنیا بے شک چلی جائے لیکن آخرت میں ضائع نہیں کروں گا. تو اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ. اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا بھر دیتے ہیں. یہ تونگر ہوتا ہے. ہی از انڈیپینڈنٹ. اللہ اکبر. بے شک اس کے پاس بینک اکاؤنٹ میں مال کوئی اربوں کروڑوں نہیں ہے، لیکن ہی لیوز لائک اے پرنس. اس کو ڈر نہیں ہوتا. ہی از انڈیپینڈنٹ. وجمع علیہ شملہ. اللہ تعالیٰ سے تمام کام جمع کر دیتے ہیں. جیسے یہ جو پیپر ہے یہ پورا کا پورا وہ صبح نکلتا ہے، 2-3 کام ہوتے ہیں سے وہ کر کے آ جاتا ہے. اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے. یہ اس کے کام لٹکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام جمع کر دیتے ہیں. کوئی کسی نے کال کی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے کام آسان بناتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ آتت دنیا وہی راغمہ. اور دنیا اس کے پاس کیسے آتی ہے؟ ذلیل و خوار ہو کے. حالانکہ ہی از ناٹ دیٹ مچ کنسرن اباؤٹ دس دنیا. اصل اس کی پرائرٹی آخرت ہے، لیکن دنیا اس کی قدموں میں ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد. یہ مجھ سے خطاب کریں اللہ تعالیٰ. حدیث قدسی ہے آپ کے سے اور مجھ سے. تفرغ لی عبادتی. اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر لو میری عبادت کے لیے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے نمازوں کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کرو. تھوڑا اپنے آپ کو فارغ کرو میری عبادت کے لیے. تو کیا کروں گا میں؟ املا صدرک غنن واسد فقرک. تمہارے دل کو میں امیر کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا. واسد فقرک. اور تمہاری فقیری کو تم سے دور کر دوں گا. تم فقیر کبھی نہیں ہوگے، تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. اور تمہارے دل میں اللہ کی نے کیا فرمایا؟ لیس الغنا ان کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس او غنا القلب. غنا بہت زیادہ تونگر یا انڈیپینڈنٹ ہونا یہ زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے. اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے. سیلف سفیشینٹ ہونا اپنے مال ہونے میں نہیں ہے. اینڈ دس ورڈ سیلف سفیشینٹ از ناٹ رائٹ. کون سیلف سفیشینٹ ہے؟ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے. تو اصل جو غنا ہے نا وہ دل کی تونگری ہے، دل کا انڈیپینڈنٹ ہونا، دل کا بڑا ہونا ہے. بہت سارے میں نے اربوں خربوں پتیوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے شروع کر دیتے ہیں. اور بہت سارے میں نے چوکی داروں کو اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے دل کے ہوتے ہیں کہ سر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے کھائیں. سر جی اللہ دینے والا ہے. اللہ اکبر. وہ اسد فقرک. اللہ تعالیٰ فقیری کو دور کر دیں گے. وَإِلَّا تَفْعَلْ. اللہ کہتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تیرے پاس ٹائم نہ ہوا میرے لیے، میری عبادت کے لیے، ملأت یدیک شغلا. تمہارے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ملا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں اگر بہت ساری چیزیں اٹھا لوں نا تو میرے پاس کوئی اور چیز اٹھانے کے لیے ہاتھوں میں جگہ نہیں ہوگی. ہاتھوں کا بھرے ہونا کہ کوئی اور کام ہو ہی نہ سکے. جاب، بزنس، اتنا بزی ہو جانا کہ اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم نہ نکالنا، اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہ نکال پانا، اپنی ریکریشن لگژری کے لیے ٹائم نہ نکال پانا. اتنا بزی ہو جانا. ملأت یدیک شغلا. میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. دیٹس نو ونڈر وائی وی ہیئر ایوری ون سیئنگ آئی ایم ویری بزی ناؤ ڈیز. حالانکہ اتنے ساری ٹیکنالوجی کے بعد، اتنے ساری آسانیوں کے بعد تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہونا چاہیے تھا اپنے آپ کے لیے، فیملی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آن ٹاپ آف دیٹ. لیکن ایوری ون از بزی. ولم اسد فقرک. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا. اتنی محنت تم کرو گے پھر بھی تم فقیر ہی رہ جاؤ گے اور فقیر ہی مر جاؤ گے. So subhanallah, whenever you wake up in the morning, say alhamdulillah, یا رب تیرا شکر ہے. اور اپنی آخرت کو اپنی پرائرٹی بنائے. اگر یہ نہ کیا تو زندگی گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا میرے 30-40 سال کیسے گزر گئے. اور پھر انسان جو ہے نا آنکھیں کھولے گا تو قبر میں ہوگا. علماء کہتے ہیں people are sleeping, they will wake up when they'll die. ان کو شوق ملے گا کہ ہائے دنیا کیسے گزر گئی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، میں کس چیزیں پڑھا رہا. پھر انسان کہے گا ما لہا یا اللہ یا لیتنی کنت ترابا. یا اللہ کاش مجھے مٹی بنا دے، اب تو میرا اس دنیا میں رہنے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ اپنے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یا معشر الشباب اعملوا للآخرہ. او ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے کام کرو. کیوں؟ کہتے کیونکہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ رب العالمین جو کہ رزاق ہے اس نے دنیا بھی دی آخرت بھی دی. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، آخرت کو ہمیشہ نگلیکٹ کر کے رکھا، وہ یار دیکھی جائے گی مولوی صاحب آپ پریشان نہ ہو، یہ دل کا یہ ہمارا اپنا ایمان ہے، ایسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی. جو شخص صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت کبھی نہیں ملتی. لیکن جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں. میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ایسا دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ وٹنس کیا ہے، واللہ یہ ایسا صحیح ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. whenever you wake up, the first thing you do is remember اللہ سبحانہ وتعالیٰ and remember your آخرہ, اور اپنے پرپز آف لائف کو کبھی مت بھولیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.